والذی اوحینا علیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں جناب سیدہ دے صدقے نال خالق قبول و منظور فرمائے۔ 2-3-4 فٹ جگہ ایسی ہے جتھے بندہ کوئی نہیں، اگر ممکن ہو سکے کو محترم سامعین چند بندے اگے آ جان بس، باقی ٹھیک ہے، باقی بیٹھے رہن، 2-3 بندے ہو چاہیے، 2-3 بس۔ چل باقی صلوات ایک مرتبہ سارے اللہ شکر۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ فاتر دیاں 2 آیتاں، ایک آیت پوری اور ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھن کا شرف حاصل کیتا۔ جناب سیدہ دی بارگاہ چ نظر آئے عقیدت ہے اور جناب سیدہ دی یہ عظمت ہے کہ انہاں دی شان بیان کرنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پیندا۔ جناب سیدہ دی عظمت نو کچھ بیان کرنے واسطے پیش لفظ دے طور تے مقدمتاً قرآن پڑھنا پیندا ہے۔ وہ چند آیتاں پڑھن تو بعد میں بارگاہ سیدہ ایک نذرانہ پیش کر دوں۔ خالق فرماتے ہیں والذی اوحینا علیک من الکتاب هو الحق، اے میرے حبیب جو آپ کی جانب وحی نازل کی گئی ہے نا، ایک کتاب ہے جس کے اندر سے یہ وحی آئی۔ خالق فرماتے ہیں هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، یہ ایسا حق ہے جو پچھلی آنے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ یہ وحی جو ہم نے نازل کی ہے تیرے قلب اطہر پر، یہ کتاب میں سے ہم نے اتاری ہے، اور حبیب یہ ایسا حق ہے جو پچھلی آنے والی پہلے آنے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ خالق فرماتے ہیں ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، جن لوگوں کے لیے ہم نے وحی بھیجی ہے ان بندوں کو اللہ خوب جانتا ہے، اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ بصیر بھی ہے اور خبیر بھی ہے، اللہ ان کو دیکھ بھی رہا ہے اور اللہ ان سے باخبر بھی ہے۔ اسی جڑے پڑھن والے ہیں نا جی، یہ تانوں ویکھ رہے ہیں، اسی خبیر نہیں، تواڈے اسی خبر نہیں رکھتے، تواڈے متعلق اسی اندر تو واقف نہیں، اسی کوئی خبر نہیں رکھتے کہ تواڈے چوں کیڑا بندہ کس نیت نال، کس ارادے نال، کس مذہب نال، کس عقیدے نال تشریف فرمائے۔ اگر کوئی اہل سنت دوست بیٹھا ہوئے، کوئی اہل حدیث دوست بیٹھا ہوئے، میرے علم چ نہیں، مینوں یہ پتہ ہے کہ میں ویکھ رہا کہ انسان میرے سامنے بیٹھے نے، وہ جڑی خبر ہے نا اندر دی، وہ دے تو وہ واقف ہوندا ہے جڑا خبیر ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے میں بندیاں دا بصیر بھی ہاں اور بندیاں دا خبیر بھی ہاں، میں بندیاں نو ویکھ بھی رہا اور انہاں تو میں واقف بھی ہاں، میں باخبر بھی ہاں۔ میرے محترم سامعین، اے وحی نو اللہ نے حق فرمایا ہے، اے حق ہے، یہ سارا قرآن حق ہے اور یہ طے ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جب حق کی بات کرو تو پھر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، اس لیے کہ حق اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اس پہ مصیبت آ ہی جاتی ہے۔ جدوں تسی حق بیان کرو گے تو کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، چھوٹا حق بیان کرو گے تو چھوٹی مصیبت آئے گی، بڑا حق بیان کرو گے تو بڑی مصیبت آئے گی۔ یہ طے ہے کہ حق دی گل کرن تو بعد ممکن نہیں کہ بندہ کسی مصیبت کا شکار نہ ہوئے۔ کدھرے حق دی گل کر کے ویکھ لو، کر کے ویکھ لو، گلی چ کر کے ویکھ لو، محلے چ کر کے ویکھ لو، حق دی گل کرو گے 1-2 بندے تواڈے نال ہون گے، زیادہ بندے تواڈے مخالف ہون گے۔ یہ سارا قرآن ہی حق ہے، یہ سارا قرآن ہی حق ہے۔ حق دی گل تے اپنے گھر کیتی ہوئے نا، اپنے گھر کر کے ویکھ لو، رات نو ساؤن لگیا اعلان کرو کہ سویرے نماز دے ٹائم تے کوئی بچی، کوئی بچہ، کوئی خاتون، کوئی مرد میرے گھر وچ ستا نظر نہ آوے۔ حق دی گل ہے، چلو اجے نہ کسے کیتی ہے نہ کسے کرنی ہے، جے مثال پہ دینا تے ساڑی بس ہو گئی۔ شام رات تو بعد بندہ اعلان کرے ساؤن لگیا کہ صبح فجر دے ویلے میرے بچیاں چو کوئی بچہ، بچیاں چو کوئی بچی، میری جڑی بیوی ہے او یا جڑے مہمان آئے نے، میں نو کوئی فجر دی اذان تو بعد ستا نظر نہ آوے۔ یہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ بچے پوچھن گے اپنی اماں نو کہ آج ابے نو کی آج ابا جان نو
آج انہوں کی آج انہوں کچھ بھی نہیں، آج اس حق دی گل کیتی، حق دی گل کیتی ہے۔ ماں جے کمال دی تربیت یافتہ ہوئے تو پھر وہ آندھی ہے کہ بیٹا کی آندا ہے، کی آندا تو ڈابا آندا سویرے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے سارے۔ جے بی بی اچھے گھر دی تربیت یافتہ ہوئے تے وہ آکھے کہ تسی اٹھو پاوے نہ اٹھو، آندا تے حق کے پھر تسی اٹھو نہ اٹھو، پڑھو نہ پڑھو، آندا تے وہ حق کے۔ تے جے اماں دا بھی پروگرام کوئی نہ ہوئے پڑھن دا، وہ پھر اپنی اولاد نو آندھی ہے کہ تسی آرام نال سو، میں انہوں پوچھنی ہاں وڈے صوفی نو، یہ ساڈے مگر نماز لے کے چڑھ گیا تو جو ہے یہ دا مطلب ایک حق دی گل تے اپنے گھر کیتی ہوئے تے گھروں مخالفت ہو جاندی ہے تے جڑا ابو جیلاں وچ کرے۔ میرے محترم سامعین، مخالفت ہونی سی، مولا تو انو چاہتا مخالفت ہونی سی۔ یہ حق یہ ایڈا وڈا حق ہے کہ میں اعلان کر رہا ہوں آج 2 جمادی ثانی نو، قیامت تک کوئی عالم ثابت نہیں کر سکتا جدوں تک اے حق نبی دی زبان چوں نہیں نکلیا، نبی دی کوئی مخالفت ہوئی ہوئے، نبی نال کسے دشمنی کیتی ہوئے، نبی نال کسے لڑائی دا پروگرام بنایا ہوئے، نبی دے قتل دا پروگرام بنے ہیں تے ایس حق دے بیان کرن تو بعد نبی دے راج بندے بیٹھے نے تے ایس حق دے بیان کرن تو بعد وہ یارہ حضور دی جنی مخالفت ہوئی ہے 40 سال تک تے نہیں نہ ہوئی، یارہ 40 سال تک کوئی مخالفت کیوں نہیں ہوئی؟ اس وقت تک نبی پورے دا پورا حق اپنے باطن وچ موجود رکھتے سن، جدوں منہ چو حق نکلتا گیا بندے مخالف ہوندے گئے۔ یہ حق کے تاں اللہ فرمایا میرے حبیب اے ہن پتہ لگ گئے کہ بندے کیوں عرب دے آندے سن ہوول ابتر ہوول ابتر ہوول ابتر، اے بے اولاد ہے، اے دا بیٹا ہی کوئی نہیں، اے دی اولاد ہی کوئی نہیں۔ بیٹے دے فوت ہو جانتے بندے راضی اس واسطے سن کہ حق اس وقت تک ہی رہے گا جدوں تک اے موجود ہے، جدوں اے نہ رہا پیچھے دا بیٹا کوئی نہیں۔ اسی اس حق نو اڑا دیاں گے، اے حلال نو حرام کر دیاں گے، حرام نو حلال کر دیاں گے۔ اے بندیاں دے ذہن چ گل سی، اے دی محمد مصطفیٰ سرکار دی مخالفت ہوئی ہے اس حق دی وجہ تو۔ میں قرآن تو ثابت کر دینا اللہ دی دشمنی پئی ہے کہ اس حق بھیجیا کیوں ہے، جبریل دی دشمنی پئی ہے اس لیاندہ کیوں ہے، نبی دی دشمنی پئی ہے اس سنایا کیوں ہے، علی دی دشمنی پئی ہے اس بچایا کیوں ہے۔ توحید دی بھی دشمنی، مہربانی، توحید دی دشمنی اس حق دی وجہ تو، جبرائیل علیہ السلام دی دشمنی اس حق دی وجہ تو قرآن تو ثابت ہے، پیغمبر دی دشمنی ایک حق دی وجہ تو، حضرت علی دی دشمنی اس حق دی وجہ تو۔ اے وہ حق ہے جدا نام قرآن ہے، اے قرآن ہے تے حق ہے۔ میں کہنا ہے قرآن بھی ہے بھئی حق بھی ہے، جدو دوویں لفظ توڑے ذہن چاہ گئے تے ہون پتہ لگے گا کہ حیدر دی دشمنی یعنی کیوں سی۔ نبی فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ، نبی فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور قرآن۔ مہربانی جناب، لو جناب علی، مہربانی۔ اللہ نے اگر حق نازل کیتا ہے، دوسری دی آیت دی ابتدا وہ میرا موضوع ہے جناب، وہ موضوع پڑھنے لگا۔ اللہ فرماتا میرے حبیب جب ہم نے حق تیری جانب نازل کر دیا ہے نا جی آپ بیان کیجئے۔ فرمایا ٹھیک ہے کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے مخالفت کی تھی، پیغمبر نے پوچھا خالق جدوں تک میں موجود ہاں میں حق بیان بھی کروں گا، ادھر تے عمل بھی کرواں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بندے سوچ رہے ہیں کہ ادھر تو بعد اسی اس حق نو اڑا دیاں گے نعوذ باللہ، اس حق نو مکا دیاں گے نعوذ باللہ۔ اللہ فرمایا میں آکھیا تے ہے میں بصیر بھی ہوں اور خبیر بھی ہوں، میں بندوں کو دیکھ بھی رہا ہوں اور بندوں سے باخبر بھی ہوں۔ میں نے انتظام کر لیا، میں نے انتظام کر لیا ہے۔ وہ بھی آیت پڑھ دینا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے نازل کیا ہے نا، ہم حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حق کو نازل کیا ہے، ہم حفاظت بھی کریں گے۔ مثلا حفاظت دا انتظام اللہ کی کیتا ہے، وہ سنو جناب سیدہ تک آنا چاہنا، یہ سارا سفر تسا میرے نال کرنا ہے تاکہ بطول دی دہلیز تک تے پہنچ سکیے نا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہم نے بھیج کر سما نو جان دے تھوڑا بہت یارا، سما مسجداں چ اعلان ہوندا ہے، چودھری اشرف صاحب
ایک 100 روپیہ مسیتے دے گا نے آمین. یارا میں آزان دی گل تو نہیں کی تھی، میں اعلان دی گل کی تھی. ویسے آزان ہی اعلان ہی ہے. اعلان ہوں وہ 100 روپیہ دے گا نے آمین سما دا بنا پھر ایک باری بھی آمین پھر آمین. کیا بات ہے. اللہ فرماتا ہے جدو اساں حق نو نازل کر لینا تیرے تے سما پھر، اور پھر تو بعد اج دا موضوع ہے. میں کیا اللہ پھر فرمایا نازل کر کے ہم نے آوارہ نہیں چھوڑا، ہم نے قرآن کو نازل کر کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر دیا. ہم جانتے ہیں بندوں کو کس کی مخالفت ہوگی. میں کیا پھر اللہ فرماتا سما اور رسل الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے وہ بندے چن لیے ہیں جنہیں کتاب کا وارث بنا دیا. سبحان اللہ. مہربانی کے بلا ہم نے بندوں میں سے وہ بندے چن لیے ہیں. بھائی چن لیے ہیں اس گل دی دلیل ہے کہ زیادہ سن وچوں چن لے. بھائی زیادہ نے آج جنہیں بندے شام تک 2 جماعتی ثانی نے میرے عزیز بیٹھے نے انہاں پڑھنا ہے، اس تو بعد اور بھی پڑھنا والے نے. پڑھنا والا کو 200-300 بندہ پاکستان ہے، لیکن پنڈ دادر خان والے کو چنے نے بچوں کہ اے پڑھے گا پھر اے پڑھے گا پھر اے پڑھے گا پھر اے پڑھے گا. میرا خیال ہے کہ بانیاں نے چنے نے جنہ پڑھنے. زرگام شاہ صاحب پڑھ گئے، پڑھ کے گئے نے چنے ہیں. میں نے انہوں نے آکھیا یعنی انہیں بندے پڑھن والے نے چن لے، کیونکہ مجالس بہت زیادہ نے. کچھ بندے ادھر پڑھتے ہیں، ادھر پڑھتے ہیں، ادھر پڑھتے ہیں. کچھ یہ نہ چنے نے، انہاں ہن چن کے تہاڈے سامنے لے آندے نے. یہ میرے عزیز ملتان تو بیٹھے نے نوجوان نے. انہوں نے میں آکھیا کہ میں تھوڑا پہلے پڑھ لیں. میں مجبور پڑھا، میں 2 بجے پڑھنا سی، میں ذرا لیٹ ہویا. اندر میرے ساڑھے 6 بجے میں اسلام آباد پڑھنا ہے. 3 گھنٹے میں آیا. تھوڑی سڑک اجے بنی نہیں تے جیڑی صورت ہے بنن دی امید بھی اجے نہیں. میں سمجھدا سا محرم تک بن جائے گی. جے اے حالت رہی تو اگلے محرم تک بھی مشکل ہے. اللہ کرے، دعا کر رہے ہیں کہ جلدی بن جائے. میرے محترم سامعین، وہ پھر میں انہوں کیتی ہے ساڈے دور دے مہمان نے، میں کچھ قریب دا گجرالا ملتان دور ہے تو میں بچے کو معذرت کرنا نوجوان کو. سید نہیں ہاں سید. میں بچہ کہہ رہے بیٹا جی عمر دا ہے تو میں انہوں نے آکھیا کہ میں مجبور ہاں ورنہ میں ضرور ٹائم دے دیندا. میرے محترم سامعین، میں عرض کر رہا کہ یہ چن کے بندے تہاڈے سامنے لے آندے گئے. کل بھی مجلس ہوئے گی، کل بھی بندے چنے. کل میں نہیں، کل دے چنن والے میں چور نہیں. یعنی کل بھی پڑھن گے انہاں چنے نے. 2 نو کہڑے پڑھن گے انہاں چنے نے. بہتے نے تے وچوں چنے نے. او یارا بہتے نے تے وچوں چنے نے. یہ جنہاں چنے نے انہاں اپنے حساب نال چنے نے، جنہاں چنے نے اپنے حساب نال چنے نے. ایتھوں کوئی بندہ اٹھ کے آکھے اینوں کنے سدیا ہے، وہ جڑا پہندا نا اینوں کنے سدیا ہے، وہ صرف او دے تے اعتراض نہیں کر رہا، وہ جنہیں انہوں چنے ہیں او دے تے بھی اعتراض کر. کمال ہے بھائی، کمال ہے. وہ جس چن کے لے آندا ہے یار کوئی سوچ کے چنے نا. یہ دا مطلب ہے جدوں کوئی تھے کھڑا بندے تے کوئی اعتراض کرے گا، اصل اُن دی سلیکشن تے اعتراض ہے، اصل اُن دے استفاع تے اعتراض ہے، اصل چودہ چنے جان تے اعتراض ہے. میرے عزیزوں بندوں کے چنے اور ہوتے ہیں، اللہ کے چنے اور. آباد رہو، مولا تو انہوں جزا دے بھی. یار جنہوں اللہ چندا ہے وہ لوگ ہور ہوندے نے. اسی تے 3-5 سال واسطے چننے ہاں تے 2.5 سالاں بعد سوڑے پہ جانے ہاں کہ مگروں لین ہو رہے ہیں. اور یار اسی چننے ہاں 5 سالاں واسطے جے الیکشن ہو گئے جے ہو گئے پھر اسا چننے نے نا انشاءاللہ چننے نے. اسا آپ ہی چننے نے تے آپ ہی آکھنا ہے کہ اسا تینوں کیوں چنے ہیں. بندے آکھن گے ہن کی ہوئی. کئی بندے وہ ماضی تے اعتراض کرتے ہیں کہ سانو پتہ ہی نہیں سی کہ اے انج دا ہے، تے کئی بندے آندے نے سانو پتہ ہی نہیں سی اس اگوں انج دا نکل پینا ہے. یہ دا مطلب ہے چنن والے کدی ماضی تو واقف نہیں ہوندے، کدی مستقبل تو واقف نہیں ہوندے. قرآن تے میرے 2 ہاتھ نے جنوں اللہ چندا ہے وہ دے ماضی تو بھی واقف ہوندا ہے، وہ دے مستقبل تو بھی واقف. بہت شکریہ. اللہ نے اس قرآن کے وارث چن لیے ہیں. حضرات ضروری اعلان سنیے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں، قرآن کو مجلس شبیر میں پڑھنے والوں، قرآن کو تراویح میں پڑھنے والوں، قرآن کو ختموں میں پڑھنے والوں، قرآن کو شبینوں میں پڑھنے والوں، اس کو پڑھو ضرور یہ سوچ کے پڑھنا کہ یہ بے وارث نہیں ہے. مہربانی. ہم
نے کچھ لوگوں کو اس کا وارث چن لیا ہے۔ کیوں میں اعلان کر کیتا ہے کہ باپ بے وارث نہیں؟ سورہ مبارکہ آراف دی 128 نمبر آیت ہے، اللہ فرماندا ہے ان الارض للہ، زمین ساری اللہ کی ہے۔ زمین کی دی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے زمین ہے اللہ دی، جنہوں اللہ دے جاندا ہے انہوں وارث بنا دیندہ ہے۔ وارث دی اجازت تو بغیر بندہ اتھے اللہ دا گھر بھی نہیں بنا سکتا۔ میں بیانا زمین ساری کی دی ہے، تھوڑے بندے بولے نے، میرا خیال جنہ دی نہیں زمین ہو ہی بولے نے، زمیندار گھٹ ہی بولے نے۔ ایک باری زمیندار بولو جڑے زمیندار بیٹھے ہو، زمین کی دی ہے، زمیندار بولے نے۔ میں تو نہیں پتا کیڑا کیڑا، شکریہ جی قبلہ مہربانی۔ زمیندار جنہ دی لال لکیر تو باہر زمین انہوں دی گل پہ کرنا، لال لکیر دے اندر جنہ 3 مرلے میں 10 مرلے میں وہ دی گل نہیں کر رہا۔ لال لکیر تو باہر پٹوار خانے میں جس زمین تے معاملہ شاملہ لوگ دیندے سن یا رجسٹریشن جدی ہو جاندی ہے، اس زمین دی پہ گل کرنا، جنہ دی کھیت نے پیڑیاں نے انہوں دی گل کر رہے ہیں۔ زمین کی دی ہے؟ او بولو جنہ دی ہے۔ زمین کی دی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، جڑا زمیندار یا نہیں میں تو پتا نہیں، لیکن زمین اللہ دی ہے۔ اللہ دی زمین ہے، بندہ اللہ دا گھر بنوانا چاہے تے زمیندار نو پوچھن دی لوڑ تے نہیں نا۔ میں بہنا زمین کی دی، شکریہ اللہ دی، تے گھر کی دا بنانا ہے اللہ دا۔ اتھے بندہ اٹھا سٹا کے مسجد شروع کر دے کہ میں اللہ دا گھر بنوان لگا۔ اگر وہ لیا کے کدو افغانستان تو بندے تے تکے نہ بنا بھی لوے، پوری دنیا دے علماء دا فتوی ہے وہاں نہ نماز جائز ہے، کیا بات ہے، نہ سجدہ جائز ہے، نہ ختم جائز ہے، نہ کوئی قرآن خوانی جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمیندار سے نہیں پوچھا گیا، اللہ دا گھر بنایا کیڑا اپنا بنایا۔ پوری مسلم دنیا دا فتوی ہے سب دا، چاہے اللہ کا بنایا لیکن اس سے تو اجازت ضروری ہے نا جس کو اللہ نے وارث بنایا۔ کیا بات ہے، یہ مطلب ہے اگر وارث اللہ نے بنایا ہو اس سے نہ پوچھا جائے تو مسجد بنائی جائے، اس سے رابطہ نہ ہو اور مسجد بھی بنا لی جائے، وہاں نہ نماز جائز ہے، نہ روزے کا افطار جائز ہے، نہ ختم شریف جائز ہے، نہ جمعے کا خطبہ جائز ہے۔ حضرات پھر اللہ نے قرآن کے بھی وارث بنائے ہیں، انہیں چھوڑ کر نہ تلاوت جائز ہے، کمال ہے، نہ اس کو ختم میں پڑھنا جائز۔ شکریہ قبلہ مہربانی، نہایت مہربانی۔ کوئی ہے وارث قرآن؟ کوئی ہے وارث قرآن؟ کوئی ہے؟ پہلے میں چنیدہ لوگاں دے متعلق 2 آیتاں تو سنانا جی۔ ہن میں آیت مجیدہ پڑھن لگا سورہ مبارکہ حج دی آیت مجیدہ۔ اس سورہ حج دی بالکل 78 نمبر آیت ہے اور آخری آیت ہے۔ اس تو پہلے ایک آیت مجیدہ موجود ہے، انہاں لوگاں دا ذکر ہے۔ اللہ فرماندا اللہ یستفی من الملائکتی رسولا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ چن لیتا ہے، اللہ چن لیتا ہے ملائکہ میں سے بھی، رسولوں میں سے بھی، اور بندوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی۔ یہ دا مطلب ملائکہ بھی زیادہ نے، او دے بچوں میں اللہ کسے نو چون لیندے۔ بولو جی بولو۔ یہ دا مطلب ہے رسول بھی بہت زیادہ نے، پھر رسولہ بچوں بھی کسے معاملے میں اللہ انہاں بچوں بھی کچھ رسول چون لیندہ ہے تے انسانہ بچوں انسان بھی چون لیندہ ہے۔ ایک میں طے کر دیاں، قرآن میرے سامنے اتنی پاکیزہ محفل ہے میرے محترم سامعین، جناب سجدہ نال مجلس منصوب ہے، میں سجدہ دی عزت نو ملحوظ رکھ کے گل کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو، رسولوں میں سے جس رسول کو اللہ چن لے دوسرے رسول اس رسول جیسے نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے، ملائکہ میں سے جس ملک کو اللہ چن لے، دوسرے ملائکہ ہوتے ہیں لیکن اس جیسے نہیں ہوتے، تو جن انسانوں میں سے اللہ کسی انسان کو چن لے پھر وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا۔ میرا حال میں مثال دے ہی دیا، ایک دینا صرف، زیادہ نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ نے چنے ہیں، وہ سید الملائکہ نے، یار سید الملائکہ نے۔ اسرائیل جان کٹ سکتا ہے لیکن وہ جبرائیل جیسا نہیں۔ میکائیل اپنا کام پہ کرتا ہے لیکن وہ جبرائیل علیہ السلام جیسا نہیں، ہے بھی علیہ السلام نے، ہے بھی علیہ السلام نے،
حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونکنا ہے نا تو دنیا تباہ ہونی ہے، دنیا تباہ ہونی ہے، لیکن سید الملائکہ جبرائیل ہے۔ یہ مطلب ہے کوئی فرشتہ اس فرشتے جیسا نہیں، کیونکہ اللہ نے انہوں سید آکھیا، سید الملائکہ، وہ ملائکہ چوں سردار ہے۔ کنے چنے ہیں؟ کنے چنے ہیں؟ اللہ نے۔ کنے چنے ہیں؟ اللہ نے۔ یہ مطلب ہے دوسرے فرشتیاں دا وہ سردار ہے جنہوں اللہ چنے ہیں، دوجے فرشتے اس فرشتے جیسے نہیں۔ اے قرآن میرا دل کردہ لے جاتے ہر مولوی دے بوے کے جا کے پوچھاں کہ مولوی صاحب اس قرآن دا تو انہوں واسطہ ہے، اے جنہوں اللہ فرشتے نو چون لوے، جدو دوجے فرشتے ہو جو فرشتے جیسے نہیں، تے جنہ دے بوے تے کھلو کہ جبریل آکھے میں انہاں دے بچیاں دا دردی ہاں، او لوگ عام لوگاں جیسے کیسے ہو جان گے؟ چنے دی گل کر رہے ہیں، میں چنیدہ دی گل کر رہا ہوں۔ شکریہ کہ بلا اللہ فرماتا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہمارے رسولوں میں سی بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ جنہوں دل کردہ چن لوے، ہن اللہ دے چنے دے بندیاں تے میں دوسری آیت مجیدہ پڑھن لگا، اے سورہ مبارکہ جی نمل ہے، اینو سواد نہ سننا۔ خالق فرماندا ہے قل الحمد للہ، حمد اللہ کے لیے ہے، حمد شکریہ شکریہ حمد اللہ کے لیے ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ان بندوں کے لیے ہے جن کو اللہ چن لیتا ہے۔ صدقہ جاواں، یہ دا مطلب ہے حمد اللہ کے لیے ہے، سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے ہے۔ یہ دا مطلب ہے جس کے لیے حمد ہے وہ اللہ ہے، اور جس کے لیے سلام ہے وہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے۔ جس کو اللہ چن لے وہی سلام کے قابل ہے۔ یہ دا مطلب طے ہو گیا، چنے ہوئے رضی اللہ نہیں ہوتے، علیہ السلام ہوتے۔ بھائی رضی اللہ بھی اچھا لفظ ہے، رضی اللہ اچھی لفظ ہے، لیکن اللہ جسے چنتا ہے اس کو علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ تو میں چنے پڑھن لگا جی، ظاہرہ تک ہونا چاہنا بھائی طریقہ تو میرے کو قرآن ہی ہے، میرے کو اور کتاب ہی کوئی نہیں، اے قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے سب سے پہلے آدم کو چن لی۔ کنوں جی؟ آدم و نوحن، اور پھر ہم نے نوح کو چن لی۔ اللہ دا پہلا مصطفیٰ آدم ہے، دوجا مصطفیٰ نوح ہے، یہ دو سنگل نبیوں دا ذکر ہے۔ ہم نے آدم کو بھی چن لیا، نوح کو بھی چن لیا۔ اگے سنو، وآل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل کو چن لیا، وآل عمران، اور آل عمران کو چن لیا، علی العالمین۔ یہ دا مطلب ہے اللہ دے چنیدہ بندیاں جو پہلے آدم نے، ہن مجلس تساں پڑھنی ہے، یہ جڑے بندے چپ کیتے ہوندے نے انہاں نوں بلان دا یہ طریقہ نہیں، بھئی بندہ انہاں نوں آکھن لگ پے جی دی اماں چنگی ہے وہ بولے گا تے جدا ابا چنگا ہے وہ بولے گا تے، یہ نہیں طریقہ۔ میرے کو ایک طریقہ ہو رہی، میں بندے تے سوال کر لینا پھر بولنا پہندا بندے نوں۔ میں سوال کر رہا جی، سب تو پہلا اللہ نے کنوں چنیا جی؟ حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، علیہ السلام نو۔ ہن بندے جاگے نے، بندے صاحب رہا مولوی تو آپ پہ آندا سیں جنوں اللہ چنے، وہ علیہ السلام ہوندا ہے۔ علیہ السلام تے تسی من گئے ہو، میں بھی من گیا حضرت آدم نو۔ اگلی اللہ دے چنے دا نا ایک معیار ویکھو، اللہ نے جنوں چنیا نا انہوں کھڑیاں کر کے اللہ فرمایا انہوں سجدہ کرو۔ بولو جی، بہت شکریہ کہ بلا بھائی ملائکہ نے سجدہ کر دیتا ہے، جنہ نے بھی سجدہ کر دیتا ہے، ایک جن نے سجدہ نہیں کیتا، او دا نام لو جی، شکریہ ابلیس۔ اے جڑے میرے عزیز بیٹھن نا، یہ سب تو پہلے بول دینے تواڈے فائدے چ نے۔ جدوں اسی پرائمری سکول چ پڑھتے سا تے پہاڑے نہیں سڑنا ہوندے تے دوں طرح انہوں اگے لا چھڑدے سا، اور جنہاں نوں پہاڑے نہیں سڑنا ہوندے انہوں اگے لا چھڑدے سا، تے مگر لے صرف طرز ہی جاندے سن پہاڑے دی، پہاڑا انہوں آوندا کوئی نہیں سی، تے حال دے پورا زور نہ سن، ایک دونی دونی پہاڑے اگلے ہی پڑھدے سن۔ تساں وی ایتھے دو ترے بندے بھائے نے جنہاں نوں سارے پہاڑے آوندے نے، چلو دوجے نوں طرز تے آوندی ہے، مہربان۔ الحمدللہ پنڈ دادر خان دو چار بندے بیٹھے نے جنہوں پہاڑے چنگی طرح ہوندے نے، وہ سب تو پہلا بولتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نو کنے چنے ہیں جی؟
اللہ نے. تے سب تو پہلا او دا انکار کنے کیتا جی؟ ابلیس نے. ابلیس نو لانتی بھی آکھ سکنا کہ نہیں؟ اس زمانے چ پوچھنا ہی پیندا جی. بندے گسا کر جاندے جے لعنت تو. جے تے ابلیس نو بھی لانتی آکھن لگیا اجازت لینی پڑنی ہے. تے پھر تے میں معذور ہاں اس واسطے کہ قرآن انہوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَلَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ. اللہ نے فرمایا کہ تیرے تے ایک وقت معلوم تک تیرے تے لعنت ہے. یہ مطلب ہے لعنتی سی. تھوڑے بندے بولے نے یار ابلیس دی گل پہ کرنا لعنتی سی. ہن پتہ لگ گئی جڑا اللہ دے چنے دی تعظیم نہ کرے لعنتی ہو جائے. مہربانی. دوسرا شکریہ کرنا. دوسرا حضرت نوح علیہ السلام اللہ چنے. تو انہوں پتہ حضرت نوح نے بھی چنے. وہ معیار اگے ادو ود گیا, ادو اگے گل ٹر گئی. وہ تو لگتا کچھ نہیں سی ابلیس حضرت آدم دا. وہ جن سی وہ انسان سن. حضرت نوح علیہ السلام دا بیڑا آیا تو سکا پتر مکر گیا. سکا بیٹا منکر ہو گیا. سگا بیٹا منکر ہو گیا. جیڑ ویلے منکر ہویا ہے تے پانی چڑھیا ہے تے ایتھوں تک پانی آیا ہے. تے حضرت نوح نے تو انہوں پتہ 950 سال 9.5 دن نہیں 9.5 مہینے نہیں 9.5 سال نہیں 950 سال جس اللہ واسطے پتھر کھاتے سن نا حضرت نوح نے وہ دی توحید نو منواندے ہاں. انہوں جے کوئی کم آکھیا ہوئے تو کوئی عالم ثابت کرے کہ حضرت نوح نے اینی مار کھان تو بعد اللہ نو کوئی کم آکھیا ہوئے, کوئی فرمائش کیتی ہو. کوئی نہ. زندگی چ مار کھا کھا کے نہ دی توحید تو تے ایک کوئی فرمائش کیتی نے کہ آپ میرا منڈا چھڑ دے. تہاڈا کی خیال ہے میں پنجابی بول گیا منڈا آ گیا تو میں غلط آ گیا؟ اور بیٹے دے متعلق نہ کیا پوری زندگی تیرے حق منوایا تینوں ایک منوایا تے بندیاں پتھر مارے نے تے فرشتیاں مینوں پتھر تھلیو آ کے کڈیا تے میں کدی تینوں نہیں آکھیا کہ خالقہ بھیج کوئی شفا واسطے. تو ہی ملائکہ بھیجے نے, تو ہی سارا کیتا ہے. میں فرمائش تے نہیں کیتی. میں پوری زندگی بعد تینوں ایک کام آکھن لگا اب میرا منڈا ہے اینوں چھڑ چھڑ. اللہ فرمایا کوئی اور گل کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ جو بندے سی نا ایتھے. اللہ فرمایا کوئی اور گل کر انہوں نہیں ہوں میں چھڑنا. ہو سکا میرا منڈا ہے. فرمایا تیرا منڈا تے ہے تیری اہل تے نہیں نا. لیسا لے کا یہ تیرے اہل ہی نہیں ہے. اگلی گل ذرا سخت ہے میں آپ پہ ڈرنا. اللہ فرمایا نو جو اس جیسوں کی سفارش کرے وہ جاہل ہو جاتا. اور تو میرا پیغمبر بھی ہے, عالم بھی ہے, رسول بھی ہے اور میں اس کو چھوڑنے والا نہیں. آؤ مسلمانوں قرآن سامنے رکھ کے سوچئے تو صحیح. خالقہ آخر دا منڈا سی تے تم معافی دے چھڑ دو. فرمایا نا میں کیوں نہیں ہوں چھڑیا. اللہ فرمایا جو اللہ کے چنے ہوئے کو چھوڑ جائے اسے نسب بھی فائدہ نہیں دے. تو سواڈی کیا بات ہے یار. ساریاں گلاں دا مینوں کوئی نہیں سی پتا قرآن چ لکھیاں نے. تو انہوں پتہ ہے حضرت آدم دے ایک بیٹے نے دوجے بیٹے نو حضرت قتل کر دیتا. وہ بھی قرآن چ لکھے ہے. تو قتل کر کے جہنم میں چھے. تو میں کہا اللہ جے وہ منڈا پیڑا نکلی پیا سی تو ایڈا اشتہار کیوں کڈے ہے. قرآن چ لکھ چھڑیا قیامت تک لوگوں پتہ لگنا ہے آدم علیہ السلام چنیدہ بندے سن, اللہ دے چنے سن. تو ان دا منڈا پیڑا نکل پیا وہ جہنم میں چوندا ہے. اللہ فرمایا انہیں ظلم کیتا سی, انہیں بھرا نو ماریا سی. مینوں انج لگا جویں خالق دی آواز آئی میں انہاں بندیاں نو چنگی طرح جاننا جنہاں یزید جیسے ظالم نو بھی بچان دی کوشش کر رہے. تو غور نہیں فرمایا. اور بندیاں نے ممبراں تے بیٹھ کے آکھنا ہے کہ یزید جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا. اللہ فرمایا ایتھے نبیاں دے پھسے نے تو صحابی دا بچاندا تھا. مولا بھائی دونوں جزا دے. آواز رہو یار. اور ظالم تے نبی دا نہیں بچتا. ٹھیک ہو ظالم تے پیغمبر دا نہیں بچتا. یہ دا مطلب ہے اللہ دے چنے پہ پڑھنا. اگے اللہ فرماندا ہے آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو اللہ نے چن لیا. آل عمران اور آل عمران کو چن لیا. آل ابراہیم نو پہچانو انہوں ہی اللہ چنے ہیں. آل ابراہیم نو اللہ چنے ہیں. آل ابراہیم نو میں ثابت کرنے واسطے زیادہ نہیں پڑھتا, صرف ایک پڑھنا ایک کوئی گل. فار ایگزامپل پڑھ رہے ہیں کہ بلا فار ایگزامپل مثال دے طور تے ایک پڑھنا ایک. جڑا آل ابراہیم ہے نا
یہ سمجھ نہیں سی آنی کما صلیتا علی ابراہیم واہ آل ابراہیم جڑے بندے نماز اچ بہ کے آل ابراہیم تے درود پڑھ دینا انہاں چوں بھی کئی بندے ایڈے سادہ نے وہ درود ہی پڑھ دینے پتہ انہاں نوں کوئی نہیں کہڑی انہاں نوں صرف اینا پتہ بھی آل ابراہیم تے درود ہے پتہ کوئی نہیں آل ابراہیم کہڑی میں تے دی تشریح ڈردا نہیں کردا کہ جے لوگاں نوں پتہ لگ گیا کہ چھڑ نہ دین سبحان اللہ یہ لوگاں نوں پتہ لگ گیا نو آل ابراہیم کہڑی کدھر ابراہیم علیہ السلام تے درود ہی نہ چھڑ دین خدا دی قسم مینوں تو سب میرے اندر خطرہ کی ہے چلو میں کھول کے کٹ پاڑی دینا یہ جڑا نا میرے اندر خطرہ ہے کیوں ہن تانوں پتہ لگے گا چیتا تانوں آئے گا پتہ تانوں اگے بھی ہے چیتا ہن تانوں آئے گا کہ حضرت ابو طالب نے نبی دا نکاح آپ کیوں پڑھیا حضرت ابو طالب نے نکاح دا خطبہ شروع یہ تو کیتا ہے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا کمال ہے بھائی آل ابراہیم کی ظاہری علامت کا نام ابو طالب ہے اے بندے عجیب نے جڑے نماز چبہ کے ابو طالب تے درود پڑھ دے رہے تے مسیحتوں نکل کے پوچھ دے رہے مسلمان سی کے کافر سی ہم نے آلے میں نڑے آ گیا ہم نے آل عمران کو چن لیا کوئی ابراہیم دی بھی آل ہے تو کوئی عمران بھی ہے کوئی چلو اور یارہ آل عمران قرآن پوری سورت ہے آل عمران اور یار پوری سورت تیسرے تے چوتھے پارے میں سورت آل عمران کوئی عمران ہے نا جدی آل اللہ چڑی ہے نا لوگ آندھے جنہا شیعہ نو چاہ چڑے ہے نا وہ کوئی نہیں جڑا شیعہ نو چاہ چڑے ہے وہ نہیں یہ سمجھ دینے عمران ابو طالب ہے چلو ساڑھا چاہ لا چھڑ توں دس کیڑا عمران توں دس نہ کیڑا عمران وہ آندھے نے یا موسیٰ دا باپ عمران ہے یا مریم دا باپ عمران وہ عمران دو ہو سکتے نے ابو طالب نہیں ہو سکتے چلو کوئی نہیں گل تو سانو کی وہم ہے تو اڈا وہم میں مکان لگا نوجوانوں میں تک گئی مک گیا جیڑا بندہ آکھے نا عمران وہ نہیں کیڑا علی دا بابا انہوں کو کوئی گل نہیں کیونکہ جے تینو وہم ہے کہ کتے ابو طالب آل عمران چنیا وچ نہ آ جائے تے اللہ دے بندے اے عمران ابو طالب نام ہی ہوئے ابو طالب تے اگے آل ابراہیم چنے تواڈی کیا بات ہے بھائی سنن دی میں پہ نو تے آل ابراہیم چ اگے آ چکے نے تے چل توں دس کیڑا عمران ہے وہ آندے نے مریم دا باپ عمران ہے ایتھے میں آ گیا قریب اصل تانوں پتہ لگدا پیا کہ میں بی بی دی بارگاہ کیڑے کیڑے رستے تو ہو کے آئے حضرت آل عمران اللہ نے چنی ہے آل عمران جے مریم دا باپ ہے تے او آل کل دو جیاں تے مشتمل ہے ایک مریم دا بیٹا حضرت عیسیٰ نے کوئی شادی کوئی نہیں کی تھی گل ختم اور جے مریم دا باپ عمران قبلہ بہت شکریہ تیدا مطلب ہے کل حضرت عمران دی آل کنی ہوئی اوہی بولے نے پھر اور جڑے تو آگے لائے نے مانیٹر میں پیانا کل دو ہے آل عمران حضرت عمران دی ایک بیٹی تے ایک نواسا بیٹی دا بیٹا اے حضرت عمران دا عیسیٰ کی لگا سوچ کے دس لو پوچھ کے دس لو فون کر لو حضرت عمران دی بیٹی ہے مریم دا بیٹا عیسیٰ عمران دا پھر عیسیٰ کی لگا کنے بندے بولے 15 کو باقی اندر نہیں سمجھ آئی پھر پوچھنا عمران کوئی بندہ ہے وہ دی بیٹی دا نام مریم ہے چلو ہون نیڑے ہوئے مریم دا اگوں بیٹا جی دا نام عیسیٰ ہے شادی مریم دی ہوئی نہیں وہ عیسیٰ دووے ماں بیٹی کل آل ہوئے نا میرا حال آیت پڑھ لینی چاہیے اللہ فرماتا ہے اس قالتی امرات عمران ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میری گود میں وہ اولاد آئے جسے میں تیرے گھر کا متولی بنا دوں وہ متولی بنانا چاہتی سی اللہ دے گھر دا
او دے گھر بیٹا کوئی نہ پیدا ہویا، او دنیا تو دی بیٹی آ گئی جدا نام مریم۔ ایک گل کون پہ کر دی سی؟ حضرت عمران دی زوجہ۔ انہیں پھر پوچھے اللہ نے، اے قرآن ہے فرماندے نے فلما وضعتھا، جب اس نے اس کو پیدا کیا اس کی گود میں بیٹی آ گئی، قالت ربی انی وضعتھا انسا، اللہ میں تے تیرے گھر دا متولی منگیا سی تے تو بیٹی دے دیتی، میں تے تیرے گھر دا نگران منگیا سی تے تو بیٹے دی بجائے میں نے بیٹی دے دیتی۔ اللہ کی فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے اس کا نام مریم رکھ دیا، ہم نے اس کا نام مریم رکھ، میں چنیا لوگاں دی گل پہ کرنا، حضرت مریم دے متعلق بھی آیت پڑھ دینا کی یاد کرو گے۔ اللہ فرماندا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب کہا ملائکہ نے بی بی مریم سے یا مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ کیا بات ہے، تھوڑے موضوع سنن دی کیا بات، اللہ نے تجھے چن لیا ہے اے عمران کی بیٹی مریم، اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ یہ مطلب ہے من مولوی صرف مرد ہی نہیں چنے جاتے، عورتیں بھی چنی جاتی۔ سبحان اللہ بھائی، کیا تھوڑے کہنے، شکریہ قبلہ، آ گیا قریب میں، ویسے تو انہوں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ میں قریب آ گیا۔ اے قرآن اوسا کیا ہم نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اوسا کیا مریم بیٹی تینوں میں کعبے دا متولی کے میں بناما، اللہ فرمایا تو بنا دے، کیوں؟ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ہم نے اس مریم کو بھی اور اس کی ذریت کو بھی شیطان سے دور رکھا ہے۔ کیا بات، شکریہ قبلہ، ہم نے مریم کو بھی شیطان کی دور رکھ کے اپنی پناہ میں رکھا ہے۔ ایتھے ساری مجلس ہے اج دی، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی ذریت کو بھی، اس کی ذریت کو بھی، کس کی ذریت؟ تھوڑے بولے نے بندے، سواد نہیں آیا، کس کی ذریت؟ مریم کی ذریت۔ ذریت اولاد کو کہتے ہیں، یاروں دوستوں کو نہیں، اور یار رشتہ داروں کو نہیں، ذریت اولاد کو کہتے ہیں۔ ہم نے مریم کو بھی شیطان سے پاک رکھا اور اس کی اولاد، اس کی ذریت کو بھی ہم نے شیطان سے دور رکھا۔ آج دی مجلس دا میرا مرکزی جملہ ہے، جناب تک پہنچ گیا، اللہ گواہ ہے، کمال ہوئے گا۔ ایدہ مطلب ہے قرآن نے بتا دیا ذریت صرف بیٹوں سے نہیں ہوتی، بیٹیوں سے بھی ذریت۔ کیا بات، آ گیا قریب، آ گیا بھائی، لطف آ گیا، مہربانی قبلہ۔ حضرت مریم کی ذریت کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ حضرت مریم، میں اعلان کر رہا ہوں، اللہ نے دو آلوں کو چنا، آل ابراہیم کو بھی، آل عمران کو بھی، اور حد یہ ہے کہ مریم آل ابراہیم میں بھی آتی ہے، آل عمران میں بھی آتی ہے۔ نہیں اجھے سواد نہیں ہے، آن لگے آجن کبھلا شکریہ۔ کئی باری کھنڈ تھلے بیٹھی ہوں دیئے، آیا چینی تھلے بیٹھی ہوئے تے آدھنے پھکا ہے، وہ آدھنے لا تے صحیح نا، اور لا چینی تھلے بیٹھی ہے، سواد ہے، آیا ذرا تھلے بیٹھا ہے، ہلان لگا میں تانوں ایک گل دسا، چینی تھلے بیٹھی ہوئے تے لوگ آدھنے مٹھا نہیں، وہ آدھنے ہلا، جنہوں تھلے ہلا کے رلا کے پھیر دئیے، جنہوں پھیر بھی نہ پتہ لگے سمجھو دی طبیعت خراب، میں انہوں قوت شامہ ٹھیک نہیں، انہوں کرونا وغیرہ ہو سکتا ہے، میں ہلان لگا، جڑی چینی دا سواد تھلے بیٹھا ہے نا، پوری مجلس دا سواد جڑا تھلے بیٹھا ہے، وہ دے میں چمچ پھیرن لگا، وہ بھی قرآن دے ذریعے، میرا خیال قرآن دے ذریعے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی گل ہو گئی ہے ہارون رشید نہ، ہارون رشید بنو عباس سن، یہ جڑے سن عباسی، یہ سمجھتے سن کہ اسی نبی پاک دے رشتہ دار ہاں، حضرت عباس دے اولاد ہاں، جڑا نبی دا چاچا سی،
ٹھیک تے جڑے آلے رسول سن انہوں نے یہ لوگ آندے سن کہ تسی نبی دے بیٹے نہیں، تسی دراصل علی دے بیٹے. تساں غور نہیں فرمایا، دھیان رکھنا. اللہ فرماتا ہے ہم نے چن لیے ہیں جن کو وارث کتاب بنا دیا. ہاں اس کتاب کو کوئی برباد نہیں کر سکے گا کیونکہ ہم نے اس کے وارث چن لیے. میں چنے لوگ پڑھ کے تھوڑے کو اجازت لینے لگا. یہ بنو عباس آندے سن کہ تسی اپنے آپ اولاد علی آکھیا کرو، اولاد رسول نہ آکھیا کرو. جڑے اہل بیت نے جواب دیتے ہیں پہلا وہ سن لو. ہر معصوم نے کہا کہ تم جانتے بھی ہو کہ محمد کے بیٹے ہی علی کے بیٹے ہیں. ہائے ہائے، اور علی کے بیٹے ہی رسول کے بیٹے ہیں جنہیں اٹھا کے پیغمبر نے کہا تھا بنانا وابناکم. لوگوں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں اور ہم علی کے بیٹے ہی نبی کے بیٹے ہیں. کون نہیں. پھر امام نے یہ بھی جواب دیتا کہ اولاد رسول وہی ہے جو ذریت فاطمہ ہے، جو ذریت فاطمہ ہے. کیونکہ جب لوگوں نے پیغمبر کو بے اولاد کہا تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، ہم نے تو تجھے فاطمہ عطا کیا ہے. قیامت تک نسب رسول، نسل رسول، ذریت رسول، اولاد رسول کی وجہ کا نام ہے فاطمہ. ٹھیک ہو گیا. یہ دلائل امام دے چکے، وہ پھر نہ منیا. پھر میرے امام نے ایک لفظ آکھا ہے اجے بھی تھلے چمچی نہ پہنچی تو میرا قصور نہیں. میرے امام نے فرمایا تم ہمیں جو اولاد رسول نہیں مانتے تم قرآن بھی نہیں پڑھتے. صدقے جاواں آخری گل ہے، تم قرآن بھی نہیں پڑھتے. وہ کہنے کا قرآن تے پڑھنے. فرمایا اپنے حافظاں نو آ کے اتنے بیٹھ گیا، اپنے قاریاں نو آ قرآن کھولا. میں قرآن پڑھنا ذرا دھیان نال سن. انہاں کہ سناؤ. امام نے جڑی آیت پڑھی ہے پڑھا نہیں اجے تھلے ہور میں ہلانا. یہ حاجت امام بھی چلے گا تے ہارون رشید بھی چلا گیا. ہارون رشید نے امام نو ویکھ کے نا نبی دے روزے تے کہنے لگا یا ابن ام السلام علیکم یا ابن ام. لوگ آندے سن یا رسول اللہ سلام. ایک کھلو کھلو کے قبر دے آندا اے چاچے دیا پترا سلام ہوگی. اپنے آپ نو عباس دی اولاد سمجھتے سن. کہنے لگا ہمارے چچا ذات، چچا کے بیٹے تجھ پہ سلام ہو. جی میں ایسا کہنا میرے چچا کے بیٹے تجھ پہ سلام ہو، فوراً میرے امام نے فرمایا ابا جان میرا بھی سلام ہو. جدو نبی نو باپ آکھیا نا میرے امام نے بندیاں پلٹ کے دیکھیا یہ تو دور کا رشتہ دار ہے، یہ محمد کا بیٹا کون ہے. اس واپس آ کے امام نو بلا کے کیا تساں اتھے دعویٰ کیتا میں نبی دا بیٹا، ثابت کرو. امام نے فرمایا قرآن پڑھو. انہاں کیا پڑھاؤ؟ آیت لمبی ہے تسی سوڑے تے نہ پہ جاؤ. لمبیاں لمبیاں آیتاں او چپ کر کے سن دے نے جنہاں تراویاں وغیرہ پڑھیاں ہوں. تو آڈے کے تاں معذرت پہ کرنا میں پڑھی ہیں نے میں نے پتا ہے تو سیدھا پرانے شیعہ ہو تو ہاں تو پڑھی میں پہنا آئے ذرا لمبی ہے تو آڈے کو گھبرانا پیا ویسے روڑا کوئی نہیں. فرماتن ایتھوں امام شروع ہے نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو دی تھی اس قوم کے لیے. ہن دربار ہارون رشید چ بندے سن رہے نے. کیا بات ہے تہاڈی. تسی تے تھوڑا بہتا کدی کدی بول پیندے ہو نا. او مر گئے سن اوکھا. امام نے کہا صرف قرآن تے نظر رکھو. نرفع درجات من نشاء. اللہ فرماتا ہے ہم جس کا چاہتے ہیں درجہ بلند کر دیتے ہیں. کیا بات ہے بھائی، راضی ہیں. جس کا چاہتے ہیں اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں. آگے فرماتے ہیں ان ربک حکیم علیم. اس لیے کہ میرا رب جو ہے اور آپ کا رب وہ حلیم بھی علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. امام نے فرمایا غور ہے؟ کہنے لگے جی ہے. فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اسحاق کو بھیجا، یعقوب کو بھیجا، وہ سب ہدایت پر تھے. وَنُوحًا هَدَيْنَا، اور نوح ہدایت پر تھے من قبل ان سے پہلے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ. کیا بات ہے. جن ذریت والی آیت سنی ہے وہ سواد ہے نا. میں
اس کی ذریت میں ابراہیم اسحاق، تمہیں پتہ ہے ابراہیم دے بیٹے اسحاق، اسحاق دے بیٹے یعقوب ہے، ذریت آئی نا، دوست نہیں، ذریت اولاد، ابراہیم دی اولاد اللہ گنن لگا، امام بیان کر رہے ہیں، ہارون رشید نو دلیل دین لگے، فرماندے نے ہن سندا جا اولاد ابراہیم، فرماندے نے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد، قرآن کہہ رہا ہے داؤد اس کا بیٹا تھا ابراہیم کا، کہنے لگا ٹھیک، سلیمان کہنے لگا ٹھیک، ایوب، تسی آکھی جاؤ ٹھیک، تسی آکھو ٹھیک، قرآن آکھو ٹھیک، یوسف، تھوڑے بندے وہ ٹھیک، وہی بیٹا نا، حضرت ابراہیم دی اولاد ہی ہوئی نا، بیٹا ہویا، موسیٰ ٹھیک، ہارون، وَكَذَلِكَ نَجْزِيَ الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَزَكَرِيَّا، بولو لوگوں کا زکریا ابراہیم کا بیٹا تھا کہ نہیں؟ کہنے لگے تھا، نہیں ہے، وَيَحْيَا، کہنے لگے وہ بھی ہے، آگے فرمایا وَعِيسیٰ، کہنے لگے وہ بھی ہے، فرمایا جسے ابراہیم کا بیٹا کہہ رہے ہو اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا بات ہے بھائی، قرآن عیسیٰ کو ابراہیم کا بیٹا کہہ رہا ہے، اس کا تو کوئی باپ ہی نہ تھا۔ ہارون رشید تڑپ کے کہنے لگا وہ ابراہیم کا بیٹا بنتا ہے مریم کی وجہ سے، فرمایا ہم ہوتے ہیں فاطمہ کی وجہ۔ سبحان اللہ، یہ مطلب ہے مریم بھی چنی ہوئی تھی، زہرا بھی چنی ہوئی ہے۔ جس کو اللہ زمانوں کے لیے چنے اسے مریم کہتے ہیں، جس کو جنت کی سرداری کے لیے چنے، سر اٹھاؤ جی، فاطمہ سیدۃ النساء، بولو بولو، عالمین، اے عالمین میں مریم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مطلب ہے مریم کی بھی سردار کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اور ہم نے چن لیے ہیں وارث قرآن، ہم نے وحی کے وارث، ہم نے وحی کے وارث چن لیے ہیں۔ یہ مطلب ہے میری اتنی لمبی تقریر تو بعد ایک گل تو ثابت ہو گئی کہ جناب سیدہ اللہ کی چنی ہوئی خاتون۔ کیوں چنے ہیں؟ اس وحی کی حفاظت کے لیے۔ وحی کیا ہے؟ قانون، قانون کیا ہے؟ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ مطلب ہے بطول صرف نبی کی بیٹی بن کے زمین پہ نہیں اتری، وحی کی محافظہ کو بطول کہتے ہیں۔ نہیں آیا، میں کہہ رہا وحی کی محافظہ کو بطول کہتے ہیں۔ آخری گل کرو، اس ملک دے محافظت کیڑا ادارہ ہے؟ یار محافظ ادارہ کیڑا ہے؟ وابڈا، فوج، فوج، فوج نو حدود دا علم ہے کہ نہیں؟ بری، بحری، فضائی، فضا چ بھی ایک حدود ہے، جہاز اڑا آ جائے تو پتہ لگ جاتا ہے کنوں؟ دو دیاں نو، فوج نو۔ جے زمین دا بارڈر کوئی کراس کرے تو سب تو پہلا کنوں پتہ لگتا؟ فوج نو۔ تے جے سمندر دا کوئی مچھیرا ساڈے لا جائے، فوج نو، کیونکہ محافظت والا ادارہ حدود سے واقف ہوتا۔ میں راضی ہاں، تو ہاں سن لیے مجھے، جو ادارہ محافظت کرتا ہے وہ حدود کا تعین بھی کرتا ہے اور حدود سے واقف بھی ہوتا ہے۔ تسی کسے برگیڈیئر نو دسو تواڈے جڑا علاقے دا ہے کہ سر جی میں تو انہوں دسنا سی کہ اوتھے بارڈر جے، ذرا دھیان رکھیا جے اگے نہ جائے، یہ وہ دی توہین ہے، کیونکہ انہوں علم ہے۔ کسے جنرل نو بندہ دسے، آسم منیر صاحب نو، کہ اے دریا جا سمندر ہے نا اوتھوں تک ساڈا ہے تے اگے بحیرہ عرب ہے، وہ مسکرا کے آکھے گا بہ جا، مینوں دسنا، مینوں دسنا۔ یہ مطلب ہے محافظت والے ادارے سے پوچھا جاتا ہے
نہیں جاتا. زہرا ہے محافظت والے ادارے کا مرکز. کمال یہ ہے کہ حسن جیسا محافظ دین بھی زہرا کی گود سے ملا, حسین جیسا محافظ دین بھی بطول کی گود سے ملا, اور ان شانیہ کا ہو والعبتر کی مصداق بطول ٹھہری. لوگوں ایک دکھ ہے جس کا اظہار ہم کر رہے ہیں. جب زہرا کو اللہ نے اس دین کی محافظہ قرار دے دیا ہے, محافظوں سے حدود پوچھے جاتے ہیں, بتائے نہیں جاتے. جس طرح فوج سے نہیں پوچھا, فوج سے پوچھا جاتا ہے, فوج کو حدود بتائے نہیں جاتے. نبی کی وراثت کیا ہے اور کیا نہیں, بطور سے پوچھا جانا چاہیے تھا, بتایا جانا نہیں چاہیے. بسم اللہ, جزاک اللہ. بابا سید ریاض حسن شاہ صاحب رضوی تشریف فرما ہوگا کہ بلا مولا حفظ و امان چ رکھے. یہ مطلب ہے جو حدود کے ادارے کی سربراہ تھی اس سے پوچھا جانا چاہیے تھا, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی. میرے عزیزوں, بی بی دیوال جائیداد تو چٹے نہیں ہوئے, اس بحث تو بعد چٹے ہوئے نہیں کہ لوگوں مجھے بتاتے ہو. تواڈے گھر بیٹیاں موجود نے, میرے گھر بیٹیاں موجود نے. بیٹیاں دا مزاج اوویں دا ہو جاندا جویں دا اودی پرورش کیتی جائے. بیٹیاں امیر بندے دی بیٹی دا مزاج ہور ہوندا ہے, غریب بندے دی بہرحال معاف کرنا وہ بیٹی ضرور ہوندی ہے لیکن اودہ مزاج ہور ہوندا ہے. امیر بندے دی بیٹی پجاروں تے پراڈوں تے سفر کردی ہے, اودہ ٹیچی کیس چکن والے ہور ہوندے نے, اودہ دروازہ کھولنے والے ہور ہوندے نے, اودہ بچیاں نو اٹھا کے ٹورنو آباد رہو, بچیاں نو چکن والے ہور ہوندے نے. غریب دی بیٹی گٹھڑی بھی سر تے ہوندی ہے, بیٹا بھی ایتھے ہوندا ہے, تے بس وچ کھلو کے سفر کردی ہوندی ہے. میرے عزیزو, امیر دی بیٹی نو 1 کلومیٹر سفر کرنا پہ جانا انج گڈی اچ کھلو کے, بس اچ کھلو کے, تے وہ تنگ ہو کے فون کر دی, ابو گڈی میری خراب ہو گئی, میں بس کھلو گئی ہوں, میں تھلے اترن لگی ہوں, میں بڑی اوکھی تے تنگ نہ. اگر کوئی بندہ آکھے او جڑیاں کھلوتیاں نے وہ بھی کسے دیاں بیٹیاں نے تے تمہیں کسے دی بیٹی ہیں, نال دا بندہ آکھے گا نہیں بھائی او دی گل ہو رہے, اے دی گل ہو رہے. وہ ہر روز سفر کر دیئے, بیٹے نو اٹھا کے, گٹھڑی نو اٹھا کے, وہ عادی ہو چکی ہے, عادی. جڑی اوکھی ہوئی ہے نا. کنے بندے میرے نہ بولے نے, میں چھڑنے لگا, میں اپنی بحث مکمل کر چکا مجلس دی. لوگ کہتے نے جڑی تو بیانہ کھلوتی اوکھی کیوں ہوئی ہے, اے اصل وچ عادی نہیں. یہ مطلب جڑی عادی نہ ہوئے انہوں زیادہ تکلیف ہوندی ہے. تیاں تے ساریاں تیاں ہی ہوندیاں نے, میں دنیا دی مثال انہوں چھڑ دینا. جڑی عادی ہوئے او دی صورت ہو رہے, جڑی عادی نہ ہوئے او دی صورت ہو رہے. علماء اکرام اے قرآن کھول کے سامنے رکھنا, اسی روندے چپ شاید کر جائیے. ایک باری سانو یقین نہ دسو بطول کھلون دی عادی سی. بس انہی مجلس سے میری ہو گئی میرے عزیز دوستو. کدی بی بی پاک دا مزاج اطہر لوگاں نو سمجھ آ جاتا نا. شکریہ کہ بلا مزاج اطہر کی پہ پڑھنا میں, مزاج اطہر لوگاں نو سمجھ آ جاتا. تو اڑنا رڑ کے 3 جمادی ثانی نو 2 نو بندے رون دے, کوئی نہیں بندے نو مزاج زہرا دا پتا. میں مزاج دی ایک گل پہ کرنا, آج پھر کر دینا. دروازہ کھٹکھٹایا گیا, پیغمبر دا آخری وقت سی, دروازہ کچے کھٹکھٹایا, کنیز جا کے ویکھیا تے ایک عربی کھڑا سی, کہنے لگا میں حضور نال ملاقات کرنا چاہتا. اے اسرائیل سی, عربی دی شکل وچ کھڑا سی. اس آ کے آکھیا بی بی جان باہر کوئی عربی ہے تے آندا میں تواڈے بابا جان نال ملاقات کرنی. ایک کوئی لفظ ہے تہاں سن لیا, میں چھڈن لگا. بی بی نے فرمایا انہوں جا کے پیغام دے کہ مصطفیٰ دی بیٹی آندی ہے, میرے بابا جان آرام کر رہے, استراحت چو فارغ ہوں گے, تھوڑا تو پھر میں بلا لوں گی. اے لفظ سنو گے تو شاید ایتھے چھڑ دیا. بی بی فرمایا انہوں آکھ اتھے کھڑا رہے جدوں تک میں نہ آکھا. ہائے نکل گئی تھوڑی, کیوں میں جاننا تسی اگلی گل تو بہر ہوندے.
بی بی فرمایا اتھے کھڑا رہے جدو میں اجازت دیاں گی ادو اندر آوے. عزادارو عجیب گالے ہوئی شیعہ سنی دوستو. دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا. جدو دوبارہ کھڑکیا نا دوبارہ ادو بی بی دے آنسو. مزاج بی بی دا ایسا سی. آباد رہو جی. اے مزاج نال آنسو نکل دے. کسے دے آ بھی گئے نے, کسے دے تیار نے, کسے دے ہونے نکل جان گے, کسے دے میری باری نہیں, کسے بند تے دوڑے تے کدھر نکل جان گے. مزاج ہوں نا. اے بی بی دا مزاج اطہر ایسا سی کہ بی بی دیاں آنکھاں چوں ایتھوں آنسو نکلے رخ انور تے جاری ہوئے. لیٹے باپ دیاں آنکھاں کھڑیاں, پیغمبر دی نظر پئی نا, کمب دا ہاتھ اٹھا کے فرماندے نے رومی نا اجے میں زندہ. فرمایا تیری ماں نو آخری ویلے میں پوچھیا سی کہ کوئی فرمائش کر زندگی کی خدمت چ گزاری ہے, کوئی ایک گل میرے نال کر. کہ اسا کیا سی نہیں میں نو بطول جیسی اللہ بیٹی عطا کیتی ہے جدے وچوں تیری قیامت تک نسل رہنی ہے, میں کچھ بھی نہیں منگدی. فرمایا نہ مانگ, آج محمد نال 25 سال بعد کوئی دل دی گل کر. جدو میں زور دیتا تے تیری اماں تیرے والی اشارہ کر کے آکھیا سی بس اے نہ روے, بس اے نہ روے, میرے سامنے آنسو آئے نے تیرے, نہ روی نہ بیان کر. آخری جملہ میں مصاحب نہیں, میں تے مزاج بطول پڑھ کے اجازت لینے لگا. تو مزاج سن کے آنسو آ گئے. مولا نے فرمایا بیٹی روئی کیوں ہے؟ ہن جڑی گل ہے او دے وچ میرا آنسو پیچھے بھی ہوئی آ جانا. بی بی فرماندی ہے بابا کوئی عربی کھڑا ہے, عالمہ غیر معلم ہے, تیرے تک گل بھی پہنچاندی, میرے تک گل بھی پہنچاندی. بی بی فرمایا باہر ایک عربی کھڑا ہے, اس دروازہ کھٹکھٹایا. میں انہوں آکھیا میرے بابا آرام کر رہے ہیں, انہوں دی طبیعت ایسی ہے کہ میں تینوں ملاقات دی اجے اجازت نہیں دیندی. میں جواب بھی نہیں دیتا, میں کہ ذرا رکیا رو, جدوں میں آکھاں گی ادو اندر آویں. ذرا میرے بابا جان جدوں پسند کرنگے ذرا بہتر ہوں نے تو میں تینوں بلا لئی نہیں ہاں. انہوں آکھیا ذرا باہر بو, تے بابا حد مک گئی ہے. میں جدوں آکھیا کہ ہنے میں ملانی ہے کھڑا رہو, اس دوبارہ کیوں کھٹکھٹایا؟ ہائے تہاڈی ہونی چاہیے سی اس گل تے. بی بی فرمایا میرا دروازہ انہیں میرے کہن دے باوجود دوبارہ کھٹکایا کیوں ہے؟ پہلے بیٹی دے آنسو نکلے سن, اور بابے دے آنسو نکلے. تے بیٹی رو کے فرمایا جے تسی مینوں روندا نہیں نہ ویکھ سکدے تے بابا جان میں بھی تانوں روندا نہیں ویکھ سکتی. ہن تسی دسو تسی کیوں روئے ہو؟ رو کے نبی فرماندے نے بیٹی یہ اسرائیل ہے, اللہ دا بھیجے ہے, اینو اجازت لین دی لوڑ نہیں, میں اینو قبول پیا کرنا. اے آ جاندا اندر جے تو میرے کول موجود نہ ہوندی. اے باہر کھڑا ہے تیرے شرم دی وجہ تو, آباد رہو بھائی, باہر کھڑا ہے تیرے حیا دی وجہ تو. ایک کوئی جملہ ہے جڑا تانوں تڑپا جائے گا. آؤ لوگو سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لو کہ اسی روندے کیوں ہاں. بطول دے میں کوئی مصاحب تے نہیں نہ پڑھے, میں تے صرف عظمت پڑھ کے چھڈن لگا. مصاحب قبلہ دے ذمہ آ گئے. میں صرف ایک گل تو پہ رونا ہوں, ایک کہ جس بی بی دا مزاج ایسی کہ جدا دروازہ دروازہ کو ذہن چاہ گیا جے پھر بیانا جدا دروازہ دوبارہ کھڑ کے کہ اس بی بی نو اتنی تکلیف ہوندی ہے, اس ہجوم برداشت کے میں کیتا ہوں. خدا دی قسم میں پڑھیا بی بی دیوا آباد رہو نوجوانوں, جڑی دوبارہ کھڑ کے تے اوکھی ہو جاندی ہے. اینا ہجوم دے دروازے تے اکٹھا ہو گیا. ایک کوئی جملہ سنو, میں نو اجازت دے دیو. میں پڑھیا بطول دروازے تے پچھے کھلو کے آندی تھی لوگو اچھی اچھی نہ بولو, میریاں تیاں ڈر گئی, میریاں بیٹیاں نے نہ ہجوم. آباد رہو کدی نہیں بیکھیا. میں آنا یا زہرا تسی مدینے دی گلی وچ تیاں واسطے نہ ہجوم برداشت نہیں پہ کردے. کی ویڑا ہوئے گا جدو لکھاں بندیاں نو تیری تھی آندی سی راہ دیو یا چراغ بند. سامعین گرامی تشریف رکھیں. اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت بلال حیدر خواجہ صاحب
مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب آصم شمسی صاحب مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔